امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجو۔ عزاداران سید الشہداء، بہت تیزی سے ماہ محرم اپنے اس نقطے تک بڑھ رہا ہے جہاں پر امام اپنے پیاروں کے ساتھ خدا کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج جو مناسبت کربلا کے جس شہید سے ہے، اس کم سنی میں اس نے وقت کے یزید سے اس کا نقاب کھینچا ہے۔ یہی بہت ساری چیزیں اس چھوٹے سے بچے کی ہیں جو باب الحوائج ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اشعار آپ نے سنے، باب الحوائج ہونا آسان نہیں ہے۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، حوائج حاجتوں کو، سوال کو، یعنی آپ کی حاجت، جو آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی دعائیں، آپ کی مشکلات کا دروازہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ 3 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس ہمارے مکتب میں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی محمد، دوسرے حضرت عباس علیہ السلام، صلی اللہ، اور تیسرا یہ بچہ، کہنے کو یہ 6 ماہ کا بچہ کیوں لے کے گئے امام حسین، کیوں لے کر آئے امام حسین؟ حسین جانتا ہے انسانیت بیدار کیسے ہوگی، حسین جانتا ہے۔ یہ سفر سب کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سفر میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے، اور جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام دے گا وہ باقی رہ جائے گا، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہی۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب بچوں کو مجلس میں لے کر آنا، بچوں کو آپ مجلس میں لے کر آئیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو رسپیکٹ سکھائیں۔ مولانا صاحب بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، آپ نہیں لائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ اس کو لائیں۔ آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں بچے کو، بیٹا تم گیم کھیلتے رہو میں اپنے کام کروں، یہ بچے کی تربیت نہیں ہے۔
بچے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اس مکتب آپ کو کس نے جوڑا؟ اس مکتب سے آپ کی ماں نے، آپ کے بابا نے. اگر وہ آپ کو مجلسوں میں نہیں لے کے جاتے تو آج آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بیٹے کو بولے بیٹا سارا دن اپنی جگہ اپنے کام، پڑھائی جو بھی، ویسے آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، لیکن بیٹا ایک مجلس میں تو جانا ہے آپ نے. اب یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں کہ جہاں اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو وہاں لے کے جائیں. یہاں پہ انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہیں. آپ کسی کو انگلش سمجھ میں آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، تو آپ اس کو، انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہے یہاں، آپ اس میں لے کر آئیں. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اگر آپ نے دین چھوڑوا دیا بچے سے تو دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ خدا کے قریب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. باقی ساری جگہ اس کو اللہ سے دور کر رہی ہیں. صرف یہ مکتب ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے. تو یہاں پر ضرور لے کر آئیں اور اسی سے کہ اس بچے کو بتائیں. چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، اور آج کا دن تو مخصوص بھی آلموسٹ پوری دنیا کے اندر جناب علی اصغر سے ہے، 6 محرم جو ہے. تو عزیزان محترم، ہم جو آئے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے ان چند دنوں میں، جو ہم بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تھوڑے دن ہی رہ گئے. قرآن کی ایک آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، القیت علیک محبتا، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی اپنی محبت کی. خدا اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال رہا ہے. اب خدا کون ہے؟ ہماری گفتگو اصل میں، ہماری اصل گفتگو خدا کی پہچان اور شناخت پر ہے. جب وہ سمجھ میں آئے گا تو محبت سمجھ میں آئے گی، اور جب وہ سمجھ میں آئے گا تو اس کا نمائندہ سمجھ میں آئے گا. جب اس کا نمائندہ سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے لیے روح اور بدن کو جدا کرنا سمجھ میں آئے گا. تو یہ ٹریول تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف آگے نہ جائیں. تو یہ جو محبت خدا نے حضرت موسیٰ کے اوپر ڈالی، کہا کیوں ڈالی؟ تاکہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش کر سکوں. میں وہ خدا کی آنکھ بھی ہے. وہ یہ سوالات ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. خدا پرورش کیسے کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ خوب یہ بہت سارے معنی، اور یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے. آیت بہت بڑی ہے، تھوڑا سا حصہ ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت. وہ عزیزان محترم، محبت خدا کی کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ میں کیا کروں کہ خدا کی محبت مجھ پہ بھی ریفلیکٹ ہو؟ کچھ میں بھی تو ایسا کروں کہ میرے اوپر بھی خدا کی محبت ریفلیکٹ ہو، خدا بھی مجھے پھر اپنے آنکھوں کے سامنے میری پرورش کرے. کیوں کرے؟ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ میں سعادت پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں کمال پہ پہنچنا. ہر چیز اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. چھوٹا سا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیج وہیں رہ جاتا ہے. اس کی فطرت میں یہی ہے. اگر اس بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر جب وہ پھل دیتا ہے، وہ اپنے کمال پہ پہنچ گیا. ہر چیز کمال چاہتی ہے، ہر چیز دنیا کی فطرت میں ہر چیز کمال چاہتی ہے. جہاں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے وہ چاہتی ہے. پانی کمال چاہتا ہے، ہر وجود کمال. اسی طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہتر ہو، آپ بھی چاہتے ہیں ہر چیز. اسی طرح جو انسان کی روح ہے، کہ جو ہماری گفتگو ہے کہ ایک عالم مادہ ہے، میٹر ہے، دوسرا عالم تجرد ہے، دوسرا سافٹ ویئر ہے. جو سافٹ ویئر ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سمجھانے کے لیے، وہ بھی کمال چاہتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کمال پہ پہنچوں. میں اس دنیا میں آیا ہوں بلینک آیا ہوں، جبکہ بلینک ہوتا نہیں ہے، وہ ڈیٹا اس میں فیڈ ہوتا ہے سارا. لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کو پرووک ہونا ہے، اس کو دوبارہ سے چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. وہ عہد کہ جو عالم زر میں وہ کر آیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اور ان یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے. کیوں؟ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کی آیت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف آئے تھے، اور واپس کہیں یہ نہیں کہا کہ رکنا ہے. واو ہے درمیان میں، انا للہ و انا الیہ. تھوڑی دیر ڈسینڈنگ ہے یہ.
آپ نیچے آئے, روکے, واپس اوپر چلے گئے. نزول, صعود, نازل ہوئے, واپس. اس پروسیجر کے لیے پروردگار نے اتنی بڑی سٹوری بنائی ہے. اور چیک کر رہے ہیں. کیوں کیا پروردگار؟ میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں. کیوں چیک کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کی مرضی ہے, خالق ہے, وہ تخلیق کرنے والا ہے, مالک ہے, اس کی مرضی ہے, کچھ بھی کرے. خالق جو چاہتا ہے. پروردگار تو چاہتا ہے. ہاں, کامیابی کس میں؟ جو میں چاہتا ہوں اسی میں کامیابی ہے. کیسے؟ حدیث قدسی ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے, اے بنی آدم, اگر تم نے وہ کیا جو میری خواہش ہے تو میں وہ تمہیں سب دوں گا جو تمہاری خواہش ہے. اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں سب دوں گا جو تم چاہتے ہو. لیکن اگر تم نے وہ نہ کیا جو میری خواہش ہے تو تم زمین پہ مارے مارے پھرو گے, تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری خواہش ہے. خدا چاہتا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اس محبت کو اپنے وجود پر لے سکیں. تو عزیزان محترم, ہماری گفتگو ٹریول کری کہاں سے؟ غیب, شہود. غیب کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائیں. شہود کس کو کہتے ہیں, عالم تجرد کس کو کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو. پھر ہم نے یونیورس کو ڈسٹنگوش کیا, کتنے عالم ہیں. جتنے ہم عالم بہت سارے ہیں, سب تو میں بھی نہیں جانتا, نہ میں اتنی گفتگو کر سکتا ہوں. جتنا میں تھوڑا بہت پڑھ کر آتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک عالم مادہ ہے, عالم میٹلسٹک ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک عالم مثال ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں, جس کا ریلیشن اس میٹر کے ساتھ ہے جو خواب. لیکن عالم الگ ہے. کیوں؟ اسپیس الگ ہے, ٹائم زون الگ ہے, فریم الگ ہے, سب کچھ الگ ہے. ایک عالم اس سے آگے ہے, عالم برزخ, عالم تجرد ہے. عالم برزخ اس کی ایک مثال ہے کہ جو اس عالم سے بالکل ڈفرینٹ ہے, ماورائے طبیعت ہے, اس میں اسپیس یہ نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور وہ اس کی مثال کہ جو لوگ ہمارے مر جاتے ہیں وہ کبھی ہمارے خواب میں آتے ہیں, ہمیں کوئی خبر دیتے ہیں, ہمیں کوئی نیوز دیتے ہیں. اب ایک آدمی کو اللہ نے دو چیزوں سے خلق کیا ہے, ایک بدن, ایک اس کی روح. ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن انسان ہے. اگر روح نکل جائے بدن کسی کام کا. مین جو ایپلیکیشن ہے ہیومن بینگ کی وہ اس کی سول ہے. سارا سسٹم اسی سے کیلکولیٹ ہے. سزا جزا کا عذاب سب اسی کو ملے گا, سب کچھ اسی نے بیئر کرنا ہے. لیکن اس عالم میں اللہ نے اس کو بھیجا اس بدن کے ساتھ. کیوں؟ بدن وسیلہ ہے, ایک میڈیم ہے کنیکشن کا مادے کے ساتھ. اور یہ ساری چیزیں میں باتیں بہت ڈیٹیل میں کر چکا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ لوگ, تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری گفتگو کیا چل رہی. تو برین کنیکشن کریٹ کرتا ہے, برین اٹ سیلف بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو چیزیں آپ فیل کرتے ہیں, خوف ہوتا ہے آپ کو, آپ بہادری محسوس کرتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ساؤنڈ آپ کے احساسات ہیں, آپ کے جذبات ہیں, یہ آپ کا بدن نہیں ہے. ایک ہی بدن ہوتا ہے, ڈفرینٹ پلیسز پہ فیلنگز الگ ہوتی ہیں. کیا ہوا بدل گئی؟ اچھا آپ سے میں ملا, آپ نے بولا آج دل بہت اداس ہے. کیوں؟ وہی گھر ہے, وہی ہوا ہے, وہی پانی ہے, وہی سب کچھ ہے. نہیں, اداسی کہاں ہے؟ میں غمگین ہوں, غم کہاں ہے؟ وہی دن اور رات ہے, لیکن محرم کا چاند آتے ہی غم کہاں طاری ہو رہا ہے. بدن اس طاری ہونے کے اثرات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کس سے؟ گریے سے. لیکن غم کہاں ہے؟ دل اداس کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے. کون ہے وہ؟ میں ہوں. بدن کٹ گیا, ٹکڑے ہو گئے, کیا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم, وہ تو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے بس. محتاج روح بدن کی محتاج نہیں ہے, نہیں محتاج. روح بدن سے بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے. روح جب تک بدن میں ہے لمیٹڈ ہے, جیسے ہی بدن سے نکلتی ہے ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے.
مثال کے طور پر بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد زیادہ اپنا احاطہ بنا لیتی ہیں. بہت ساری مثالیں، میں آپ کو ایک آدھ مثال دوں گا، آپ اس کو محسوس کریں گے. مثال کے طور پر استاد سید سبط جعفر، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جب تک زندہ تھے لوگ محبت کرتے تھے، لوگ جانتے تھے، لیکن جیسے ہی روح بدن سے باہر ہوئی پوری دنیا میں عزا کی گئی، پوری دنیا میں مجلس کی گئی استاد کے لیے. کیوں؟ اچانک سے روح بلند تھی، روح بہت بلند تھی، اتنی بلند تھی کہ بدن کے آزاد ہونے کے ساتھ ہر جگہ چھا گئی. اور آج بھی ویسے ہی ہے، مردہ نہیں ہے. ویسے بھی جو من آتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، پھر وہ جو شہید ہو وہ تو ویسے ہی زندہ ہے، اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت کے لیے صرف کر دی ہو. اللہم صلی علی محمد. اور یہ میں پروف کرا چکا ہوں آپ کی ساری باتیں کہ ہم جہاں ہیں ہم نیچے ہیں. دنیا نیچے ہے، عالم تجرد اس سے اوپر ہے. They can see us, they can tell anything to us, but it's not possible کہ ہم بھی انہیں دیکھ سکیں. ضروری نہیں ہے. ہاں اگر میں اپنے آپ کو محنت کروں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، میں ان سے مل سکتا ہوں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، مگر وہ ادھر سے دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں. خوب یہ ایک سادی سی مثال ہے کہ جو ہماری زندگی میں ملموس ہے. اب خدا کیا ہے؟ فقد عرف نفسا عرف ربا. یہ حدیث پیغمبر سے بھی ہے، یہ حدیث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اول معرفت انسان معرفت پروردگار ہے. لیکن کیسے ہوگی؟ انسان اپنے معرفت کرے گا تو وہ پھر خدا کو پہچانے گا. تو میں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے اپنے نفس کی معرفت کی، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو میں کیسے پہچانوں؟ میں اپنے نفس کو، پہلے نفس کو پہچانو. جب اپنے نفس کو پہچانو گے تب اپنے پروردگار کو. تو آج مجھے تھوڑی سی دیر موقع دیجیے گا کہ میں کم از کم اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو لے کے چلا جاؤں کہ میں اپنے نفس کو پہچان گیا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ 4-5 دنوں میں کہ آپ اپنے نفس کو تھوڑا سا پہچان لیں. آپ کا نفس آپ کا بدن نہیں ہے، نفس سول ہے، نفس وہی روح ہوتی ہے. ڈفرینٹ علوم میں اس کا نام ڈفرینٹ ہے. فلاسفر کیونکہ زیادہ یوز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس کو پھر نفس یا اس کو کر. اب وہ جو خوبیاں کوالٹیز باڈی کی ہیں وہ نفس کی نہیں ہیں. بدن ٹکڑے ہو جائے گا لیکن میں باقی رہے گی. میں تقسیم نہیں ہو سکتی، میرے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. میرے بدن میرا الگ ہے، میں ٹکڑے نہیں ہو سکتا. اب میں کیا ہوں؟ 3 سٹیپ ہیں، تھوڑا سی کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہنچیں. ایک تو میں ہوں، عینیت ہے، اور میرا اتحاد پایا جاتا ہے اس عالم کے ساتھ. یہ 3 فلاسفر پورے وجود کو 3 حصوں میں ABC میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر علی جو ہے وہ محمد کے چچا کا بیٹا ہے. مثال سمجھا رہا ہوں. علی محمد کے چچا کا بیٹا ہے. اب جو علی کی خوبیاں ہیں وہ محمد کے چچا کے بیٹے میں بھی وہی خوبیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو علی ہے وہی محمد کے چچا کا بیٹا ہے. تھوڑا سا سمجھنیے گا، بہت زیادہ دیر آپ کو محنت نہیں کرنے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب دونوں میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ علی اور محمد میں چچا کا بیٹا ہونا. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں کیا کر رہا ہے؟ کنیکشن. مثلا مسجد جو ہے یہاں کی اور امام بارگاہ جو ہے، امام بارگاہ جناب ابو طالب کے اندر مسجد ہے. ایک مسجد ہے جو فیز 8 کے اندر ہے، تو وہ کون سی مسجد ہے؟ وہی مسجد ہے بھائی جو جناب ابو طالب امام بارگاہ کے برابر میں ہے. یعنی ایک رابطہ پایا جاتا ہے دونوں میں، اتحاد. دنیا میں ہمارے ساری چیزیں ایسی ہیں، سارے وجود. دوسرا حصہ، علی کی خصوصیات الگ ہیں، محمد کی خصوصیات الگ ہیں. دونوں کی کوالٹیز. آج ساؤنڈ سسٹم کو کیا ہو گیا؟ صلوات بھیجتے محمد والے.
کیونکہ انسان ہوتا ہے کمزور. میں بہت کمزور ہوں, ذرا سی ڈسٹریکشن سب ادھر ادھر کر دیتی ہے. تو علی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. محمد دونوں الگ اینٹی ہیں. امام بارگاہ الگ ہے, جناب ابو طالب امام بارگاہ الگ ہے, مسجد الگ ہے, لیکن دونوں ایک رابطہ بھی رکھتی ہیں. ایک دفعہ اس کو صحیح کر لیں, صلوات بھیج دیں محمد والے. اب یہ دونوں ڈفرینٹ, یہ بی ہے. اے کیا تھی؟ دونوں میں ایک چیز کامن ہے, بی میں دونوں ڈفرینٹ ہیں. ساری موجودات ایسی ہیں. تیسرا آپشن فلاسفرز کیا کہتے ہیں کہ امام بارگاہ ہیں بہت سارے, ڈیفنس میں چند امام بارگاہ ہیں, ایک امام بارگاہ یہ ابو طالب ہے. تو کیا یہ امام بارگاہ سارے امام بارگاہوں کو کور کر رہا ہے؟ نہیں, اٹس اے پارٹ آف اے امام بارگاہ. علی انسان ہے, تو کیا سارے انسان علی ہیں؟ نہیں, علی انسانوں کے مجموعے میں ایک انسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن نتیجہ بہت اچھا آئے گا آپ کو. امام بارگاہ ہیں, ان امام بارگاہوں میں سے ایک یہ ہے. سمندر ہے, موج, لہر, ویو کیا ہے؟ سمندر کے مجموعے میں ایک حصہ ہے. کیا موج سمندر ہے؟ نہیں. کیا سمندر موج کے بغیر رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا. یعنی اس کے شیلٹر کے نیچے ایک حصہ ہے, تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ تین آپشن ہیں. ایک میں ریلیشن شپ پائی جاتی ہے, ایک بالکل جدا ہے, ایک مجموعہ ہے, یعنی اوپر ایک چیز ہے اس کے انڈر چیزیں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں جو ڈیوائڈ کی جا سکتی ہیں. یہ ایگزامپل کے ساتھ میں نے اب خدا اور انسان کیا ہے, تو ہم نے تینوں پہ رکھنا ہے. کیا خدا اور انسان میں اتحاد پایا جاتا ہے؟ کیا دونوں جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے؟ کیا خدا کو بیان کرنے کے لیے انسان کو کسی طریقے سے جوڑنا پڑتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. خدا محتاج تھوڑی ہے, خدا کو اتحاد کی ضرورت نہیں. خدا تو پہلے بھی تھا, خدا تو پہلے سے تھا, خدا تو آخر میں بھی رہے گا, تو میں تو بعد میں آیا ہوں. تو یہ پہلی والی ایکویشن تو نہیں ہو سکتی. دوسری, کیا خدا الگ ہے انسان الگ ہے؟ یعنی کوئی چیز الگ ہو, یعنی وہ الگ ہو جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں الگ ہے, علی الگ ہے, محمد الگ ہیں, دونوں کے حدود ہیں, لمیٹیشن ہے. کیا خدا الگ ہے؟ تو خدا کے لمیٹیشن ہے. جب آپ کہتے ہیں کوئی چیز الگ ہے یہ الگ ہے, تو اس کا مطلب ہے دونوں کی باؤنڈریز ہیں. تو کیا خدا کی کوئی باؤنڈری ہے؟ کیا خدا محدود ہے؟ کیا خدا کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے, کسی زمانے میں پایا جاتا ہے؟ وہ نہیں. خدا تو انلمیٹڈ ہے, خدا تو محدود نہیں ہے, خدا تو ہر چیز کے اندر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی ایکویشن بھی آپ نے ڈکلائن کر دی. سی, خدا ہے, مخلوقات اس کا مجموعہ ہے. سمندر ہے, ویو اس کا مجموعہ ہے, قطرہ اس کا مجموعہ ہے. کیا قطرہ سمندر سے جدا ہے؟ نہیں. لیکن کیا سمندر بغیر قطروں کے بن سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں بن سکتا. تو کیا خدا انسان کا محتاج ہے؟ کیا خدا ساری مخلوق اگر ہوگی تو خدا ہوگا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تینوں ایکویشنیں فیل ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ خدا کہاں ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اقرب ہو, میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. یعنی میں تمہارے اور تمہارے وجود کے درمیان میں ہوں. کہاں ہوں؟ وجود کون سا؟ یعنی جو تم ہو, یعنی تم اور تمہارے درمیان میں ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ مطلب بڑا آسمان میں. بچے کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے خدا؟ کس جگہ ہے؟ جن کے نزدیک توحید صحیح نہ ہو
وہ خدا کو کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں، وہ خدا کو نور سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھا، تو خدا نور نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے۔ قرآن کی آیت پہ غور کریں، خدا زمین اور آسمان کا نور ہے، خود کوئی جدا نہیں ہے۔ آپ بولے الگ سے روشنی ہے خدا ہے، نہیں، الگ سے روشنی نہیں ہے، اصل ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہاں پر عرفا نے جو نئی چیز نکالی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنے انڈر میں لیا ہوا، ایسا لیا ہوا ہے کہ نہ کوئی چیز خالی ہے، نہ کوئی چیز اس سے جدا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو۔ خود کیا ہے؟ وہ غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم انسان، پوری موجودات، یہ پوری دنیا، یہ پورا یونیورس جو ہے یہ خدا کے احاطے کے اندر ہے، یعنی یہ سب جدا بھی ہیں اور یہ سب ایک بھی ہیں۔ وہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھیں کہ جیسے میں شاہ صاحب نے کہا، مولانا صاحب تھوڑی ہلکی گفتگو کریں۔ ہم اصل میں ہمارے بچے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، باہر ویسٹ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، پروفیسر ایسا ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے آپ کے برین کو ہٹ کرتا ہے اور آپ فوراً بگ بینگ تھیوریوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مکتب کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے توحید کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو سب سے اسٹرانگ توحید آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی ایسی توحید ہونا، اس طرح ڈیفائن کرنا آپ کو کہیں بھی نہیں بتایا جائے گا۔ کیوں؟ لوگوں کے مکتب کے نزدیک میں تو خدا کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کرسی کو تو جگہ چاہیے، ٹانگیں پھیلا کے خدا بیٹھا ہوا ہے، تو ٹانگوں کو تو ٹانگیں تو پھر کیا ہو گئی؟ اسپیس ہو گئی۔ when there is a space there must be a time، جب ٹائم اسپیس سے گزرے گا تو چیز تو محدود ہو جائے گی نا، اور وہ تو وقت کا بھی خالق ہے۔ ٹائم کس نے بنایا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج اور کی موومنٹ، اس کے ہمارے گرد جو ہم گھوم رہے ہیں، یہ ہمارا ٹائم ہے۔ تو ٹائم صرف یہاں نہیں ہے، ٹائم الگ بھی ہے۔ ٹائم وہ بھی تھا جب سورج اور یہ ساری چیزیں الگ تھیں۔ 6000 سال جو ہے وہ شیطان نے عبادت کی ہے، وہ کون سے سال ہیں؟ وہ کوئی اور ٹائم ہے۔ ہزاروں سال کھڑا رہنا پڑے گا قیامت میں ایک سوال پر، وہ بھی تو ٹائم ہے۔ تو ان سب ٹائموں کا وہ خالق ہے، آپ اس کے لیے ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ یہ توحید امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ توحید کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ تبسم تھا۔ حبیب نے کہا مسلم یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ وہ جان مجھے آج بہت طاقت لگانی پڑی کیونکہ آج ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ کل بہتر ہوگا۔ میں اتنی پاور نہیں لگاؤں گا، میری بات بڑے آرام سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ خوب یہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے۔ خوب یہ بحث فلسفے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ کثرت یعنی ہر چیز کا ہونا زیادہ، کثیر تعداد سے کثرت ہے۔ کثیر تعداد جیسے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کثیر بھی ہیں، آپ الگ الگ بھی ہیں، اور آپ واحد بھی ہیں۔ یعنی واحد کیا ہیں؟ آپ سب مجلس سننے آئے ہوئے ہیں، یہ وحدت ہے آپ کی۔ کثرت آپ کی ایک ایک اینٹیٹی ہے، آپ الگ الگ ہیں۔ تو یہ عالم بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے، سارے وجود الگ الگ بھی ہیں
اور یہ سارے وجود ایک ہی مجموعے میں بھی ہیں. مثال کے طور پر میں خوش بھی ہوتا ہوں, میں ناراض بھی ہوتا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے پیاس بھی لگتی ہے, مجھے غم بھی طاری ہوتا ہے. یہ سب الگ الگ ہے لیکن یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں, یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں. اب یہی نفس جب اپ گریڈ ہوتا ہے تب وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی علی محمد بریکٹ میں ایک اور بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے, مولانا ماہ محرم ہے, آپ توحید کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک جنگ میں ایک شخص نے مولا امیر سے سوال پوچھا, جنگ ہو رہی ہے, یہ جو چند جنگیں تھیں نا ان میں سے ایک جنگ, سوال پوچھا خدا کے بارے میں, توحید کے بارے میں. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا, کہا کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا وقت ہے, یہ تو جنگ ہو رہی ہے. تو امام نے روک دیا, امام نے کہا یہ جنگ توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر توحید صحیح ہوتی تو یہ جنگ تھوڑی ہوتی. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے وہ علی کے مقابلے میں نہیں آتا. اللہ صلی علی محمد محمد. تو انشاءاللہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو میں نے اس کا جواب کالا امیر سے دے دیا ہے. امام علی نے فرمایا تھا, کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا, کہ عبادتیں تین طرح کی ہیں. ایک تاجر کی عبادت ہے, اس کو فائدہ چاہیے. ایک خوف کی عبادت ہے, جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے, وہ ڈر لگتا ہے, کسی کو خوف آتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا. اب یہ بھی اچھی چیز ہے اگر انسان اس سے بھی عبادت کرتا ہے. تاجر کی عبادت بھی بری نہیں ہے, مطلب میں کروں گا پروردگار مجھے کیا ملے گا, خوب ٹھیک ہے, بری نہیں ہے, اس میں کیا ہوگا, حرج ہے, عبادت ہے وہ بھی. لیکن مولا فرماتے ہیں تیسری ٹائپ بھی ہے اس کی. تیسری ٹائپ کیا ہے کہ پروردگار ایک عبادت ایسی ہے کہ جو شوق سے کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار تو عبادت کے لائق ہے, میں تیری عبادت کر رہا ہوں. وہاں نہ جنت کے لین دین کی وجہ سے ہے, نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے, تو لائق عبادت ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خدا کو پہچانیں گے. مطلب جب آپ پہچانیں گے تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, یا نماز نہیں پڑھی, یا روزہ نہیں رکھا, یا حرام کیوں کر, اصل کہنا نہیں پڑے گا. یعنی جب وجود اس وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر خود ملائکہ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں. ملائکہ, ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا, مرنے کے بعد اس کا وہ پرنٹ ہوا, تو اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. میری زندگی کا سب سے تاریک, ڈارک. کیوں؟ میری فجر کی نماز قضا ہوگی. کیوں سوچ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل روشنی پروردگار ہے. اب جو شخص کو یہ پتا چل جائے, آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا. جسے احساس ہو جائے عشق اور محبت. کیا کہا پروردگار نے موسیٰ, القیت علیک, ہم نے اپنی محبت کو تمہارے اوپر عکس ڈالا, ریفلیکشن کی ہے. یہ محبت تو تھی. پھر دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا کیا, ہمیں اپنے کہاں آئے یہ محبت, کہاں آئے, ہمارے اوپر بھی تو آئے تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے. ہم بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ پھر کوئی چیز ہمیں غافل نہ کر سکے. کیسے کریں ہم, کیا کریں؟ کچھ ایسا عزیزان محترم, بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی پہلی چیز طلب ہے, طلب, ریکوائرمنٹ. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانا مانگتے ہیں, آپ کو کوئی چیز کی ڈیمانڈ ہے, آپ
کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں بھی طلب کرنا چاہیے، خدا مجھے اپنی محبت دے. کیوں؟ وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا. محبت خدا کس کو دیتا ہے؟ پھر حدیث کا سہارا لوں گا میں. حدیث معراج میں جب رسول خدا گئے، معراج پہ پروردگار نے اپنے محبوب سے بہت ساری گفتگو کی ہے. ایک گفتگو کا حصہ، اس میں سے ایک حدیث، پروردگار کہتا ہے کہ اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، جس کے عمل سے، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں، اس کو میں اپنی محبت چکھاتا ہوں، اور ایسی چکھاتا ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں وہ بھول جاتا ہے. اب میں کون سا ایسا عمل کروں کہ خدا تو مجھ سے راضی ہو؟ تو اب یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ تو عمل پر ہے، عمل کیے چلے جائیں، کوئی بھی عمل پسند آ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کوئی بڑا سا عمل. دیکھیں، جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا زندگی میں، مثال کے طور پر اسپورٹس مین ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے پہلے سلیکٹ کرو پھر میں اپنے اندر پریکٹس کروں گا پھر میں بنوں گا. وہ یہ نہیں کہتا، وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے. جس نے میراتھن میں حصہ لینا ہے نا، وہ روز دوڑتا ہے، اور وہ روز دوڑتا ہے، وہ دوڑتا رہتا ہے. وہی نہیں ایک سال بعد یا 6 مہینے بعد کمپٹیشن ہے تو کہاں سے دوڑے گا؟ وہ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے، دنیا کے کیمرے بھی اسی کو پکڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ابھی مجھے کوئی کیمرہ دیکھ ہی نہیں رہا، مجھے کوئی سلیکٹ ہی نہیں کر رہا. کیوں سلیکٹ کرے؟ آپ کے اندر ہے کیا بھائی؟ نہیں، میں تو ایک آدمی محنت کر رہا ہے، صبح جاتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ٹورنامنٹ میں پریکٹس کرتا ہے، ٹیچر لیا ہوا ہے، ٹرینر لیا ہوا ہے، میچ میں بیٹھا ہوا ہے، لیب میں بیٹھا ہوا ہے، کمپیوٹر کے کورس کوڈنگ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ایک قابل کر اپنی پروفائل بناتا ہے، پھر آن لائن کلک کیا جاتا ہے، یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. جیسے ہمارے مومن دوست بہت، کل میں نے ان سے ملاقات کی جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا امام بارگاہ. ظاہر ہے انہوں نے پہلے کچھ کیا ہوا ہوگا تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ ہم تمہارا انتخاب کرتے ہیں مسجد کا. اللہ نے انتخاب کیا نا. آرکیٹیکٹر تو بہت سارے ہوں گے، ایسی جگہ جہاں نماز پڑھائی جائے گی، عبادت کی جائے گی. آپ سوچ رہے ہیں ریفلیکشن اس کام کی عالم تجرد میں جا رہی ہے. یہ کیسے سلیکٹ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ کروں، کچھ بھی کروں، کوئی بھی عمل کروں. عمل میں خدا کی بارگاہ میں فجر سے پہلے کھڑا ہو جاؤں. کس وجہ سے؟ خدا میرا انتخاب کر لے، خدا اپنی محبت کو میرے اوپر ڈال دے. اب اتنے سارے لوگ ہیں، خدا، اب آپ بولیں گے یہ تو خدا کی مرضی ہے. دیکھیں خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے اسے ہدایت. تو اب آپ بولیں یہ تو بھائی خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہتا ہے. میرا کیا قصور ہے مولانا صاحب؟ مجھے خدا چاہ ہی نہیں رہا. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو خدا چاہ ہی نہیں رہا، ہمیں تو مولا بلا ہی نہیں رہے. بھائی آپ نے کوشش کی آپ کو مولا زیارت پہ بلائیں؟ کچھ تو کرے نا، مطلب کچھ تو کرے آدمی. تو دیکھیں یہ جو علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا، یہ جو خدا کی چاہت ہے یہ حکم ثانوی ہے، یعنی سیکنڈ حکم ہے. پہلا کیا ہے؟ ریس میں کھڑے ہوں گے، جب سٹارٹ کا حکم ہوگا جو قدم آگے بڑھائے گا خدا اس کو اور آگے لے کے جائے گا. جس نے آگے قدم بڑھایا ہی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا خدا مجھے چاہ ہی نہیں رہا. بھائی آپ ایک قدم آگے تو بڑھائیں. خدا حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے؟ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو یہ چاہت ایسی انسان اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جائے. آیت اللہ قرازی اپنی کتاب روزنائی عالم غیب میں بیان کرتے ہیں یہ جو بدن اور روح کا معاملہ ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حجت الاسلام ہاشمی جو مشہد میں بہت بڑے عالم بھی تھے اور حوزے کے ٹیچر بھی تھے، اسلامک سیمینری میں پڑھاتے بھی تھے. تو انہوں نے سنا کسی سے کہ ایک شخص ہے جو روح کو بدن سے الگ کرتا ہے. تو یہ اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ کہاں میں کرتا ہوں لیکن ابھی نہیں، فجر سے پہلے آنا، سحر کے ٹائم. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے.
اب آپ بولیں مولانا سپرفیشل باتیں آپ روز آگے کرتے ہیں ہم لوگوں کو گھمانے، انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھیں گے. کہاں جانا ہے تمہاری روح نے؟ کہا مجھے جہاں کے وہ بائی برتھ پیدا ہوئے تھے، جو ان کا سٹی ٹاؤن تھا وہاں قزوین، وہ قزوین کے تھے، کہا مجھے قزوین جانا ہے. تھوڑی دیر میں انہوں نے کیا دیکھا؟ قزوین میں ہے، اپنے آپ کو دیکھا. اور وہاں کھیت جو تھے وہاں پہ رات کا سحر کا وقت ہے، کھیت، جو لوگ زمین اور زمینداری کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں جو پانی پرووائڈ کرتی ہیں آپ کی فیلڈز کو. گندم ہے، آپ نے چاول لگائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے. تو اس نے دیکھا کہ رات کو ایک شخص آیا جس نے اس پانی، کیونکہ پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہاں، کسی کو پانی کتنی دیر ملنا ہے، اس نے اس پانی کو روکا اور پانی کا رخ اپنی زمین کی طرف موڑ لیا اور کہا وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا کہ میں وہاں ہوں. پھر دوسرا شخص آیا جس کی زمین کا اس نے پانی روکا تھا، دونوں میں بحث ہوئی اور اس نے اس کو مار دیا. پہلے والے شخص نے دوسرے شخص کو مار دیا اور بھاگ گیا. کہا میں نے دیکھا اچانک سے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے تو مجھے میری نماز کی فکر ہوئی کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، تو اچانک سے میں نے دیکھا میں واپس مشہد میں ہوں. اس شخص نے مجھے بولا کہ جو تم نے دیکھا ہے اس کو نوٹ کر لو. میں نے نوٹ کیا، نماز پڑھا. پھر میں نے، لوگ آتے تھے قزوین سے، میں نے پوچھا فلانے شخص کا، کہا اس کا قتل ہو گیا ہے. میں نے کہا قاتل پکڑا گیا؟ کہا نہیں قاتل پکڑا نہیں گیا. وقت گزر گیا. بہت عرصے کے بعد میں قزوین گیا، عالم دین تھے، لوگ ملنے آئے، وہ قاتل بھی ملنے آیا. جب جانے لگا میں نے کہا اس کا قاتل کون ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا پھر تم نے بیلچہ کیوں اٹھایا تھا؟ جب میں نے یہ کہا نا تو وہ کانپنے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ میں جانتا ہوں کہ قتل کیسے ہوا. تو کہا میں پریشان مت ہو، میں پولیس کو یا کسی کو تمہیں نہیں دوں گا، لیکن جو تم نے کیا ہے میں تمہیں اس بوجھ سے بچانا چاہتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا قتل کا دیا ہوتا ہے، آپ کو دیا دینا ہے. کہا دیا دے دو. کہا اگر میں نے ان کو بتایا تو وہ تو میرے ساتھ برا سلوک. کہہ رہا ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو بتاؤ. کہا مجھے ادھار دینا تھا اس شخص کا، میں مقروض تھا. یہ کہہ کر روح کو مکان کی ضرورت، ٹائم ٹریول کر سکتی ہے، لیکن اگر روح بزرگ ہو تو روحیں اتنی بزرگ ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. آیت اللہ جعفر مجتہدی بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں میں جب بھی پھنستا تھا کسی بھی مشکل میں اور دیکھتا تھا کہ اب کوئی میری مشکل حل نہیں کر سکتا تو میں علی اصغر سے رابطہ کرتا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے، روح اتنی بزرگ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں علی اصغر کے پاس جا رہی ہیں. علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے. سلام میں آپ نے سنا نا کہ جو خود نہیں چل سکا مگر دین کو اس نے چلایا ہے. دین ایسے ہی ہے. امام جانتے تھے کہ دین کی بقا کے لیے مجھے کس کس کو لے کے جانا ہے. اور کیا دین بچایا علی اصغر نے. وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا علی اصغر نے. چھوٹے بچے کو پانی سے کیوں روکا؟ پلا دیتے. ورنہ کل کو لوگ بولتے بھائی پانی تو بڑوں کے لیے بند تھا یا تھا، لیکن نہیں، بچے سے کیا مسئلہ ہے؟ بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ آج جب غزہ میں بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم تو اس داستان کو بڑے عرصے سے رو رہے ہیں، ہم تو اس ظلم کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور دنیا بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو اور کسی نے کچھ نہیں کیا، سب خاموش ہو. آئیے دیکھیے فلسطین کے اندر دنیا خاموش ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچے مر چکے ہیں، دنیا خاموش. عزیزان محترم،
ایک شخص کہتا ہے کہ سردیوں کی راتیں تھیں شدید، برف پڑی ہوئی تھی، ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی، سردی کی شدت اتنی تھی کہ گاڑی میں بھی زیادہ دیر بیٹھے رہتے تو مر جاتے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہائی وے پہ کہ گاڑیاں رکیں، کوئی نہیں رکا۔ تو ہمارے ساتھ چھوٹا بچہ تھا ایک چند ماہ کا، ہم نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ صرف یوں کھڑے ہو گئے، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی۔ چھوٹا بچہ ہے، لوگوں نے بولا چھوٹا بچہ ہے، مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، رک جاؤ رک جاؤ۔ مظلومیت حسین، حل من ناصر ینصرنا، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ جیسے امام نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو خیموں میں شور اٹھا، ہلچل سی ہوئی۔ امام خیمے میں آئے، امام نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں، کہا جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، آرام نہیں پا رہا، کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، بے چین ہے۔ امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ بچہ بھی جانتا تھا یہی میری آخری آغوش ہے۔ پیاسا ہے، ابھی گرمی ہے نا، ابھی پیاس لگتی ہے، ماشاءاللہ آپ پانی پلا رہے ہیں، بچے کو پیاس لگے آپ پانی پلا رہے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں رات آدھی رات تھی، بچہ چھوٹا سا تھا ابھی ہمارا، اچانک سے بچے نے گریا شروع، اتنا گریا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نیا نیا بچہ پیدا ہوا تھا، چند ماہ ہوئے تھے، پریشان تھے، کیا بیماری، سب کر لیا، بچے کو آرام نہیں آیا، بہت پریشانی۔ تو کہا کہ ہاسپٹل لے جائیں، ڈاکٹر پہ لے جائیں۔ تو جیسے ہی اس کو لے کے جانے لگا، وہ کہنے لگا تو دیکھا کہ دروازے کے قریب میز پر جگ رکھا ہوا تھا پانی کا، بچہ جگ کی طرف جھکنے لگا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی۔ امام نے بچے کو لیا، چھوٹی سی بہن دیکھ رہی ہے بھائی پانی پینے جا رہا ہے، امام نے ابا میں بچے کو لپیٹا، بلندی پہ پہنچے، ابا کو ہٹایا، دشمن سمجھا کہ شاید امام قرآن لے کر آئے ہیں، مگر قرآن کا پارا تھا۔ اشکیا کے لشکر میں رونا شروع ہو گیا، رونے لگے منہ چھپا کے، یہ کیا کر رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ۔ شمر ملون نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا، ہرملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو۔ وہ چند تیروں میں سے ایک تیر، بس آپ زیادہ مصیبت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، بس امام کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے نہر کرنا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کی گردن نہیں کاٹی جاتی، اونٹ کی گردن میں تلوار یا نوکیلی چیز گھونپی جاتی ہے، یہ بچہ ذبح نہیں ہوا، تیر اتنی تیزی سے آیا، اتنا بھاری تھا کہ جناب علی اصغر کی گردن پر لگا،
پلٹ گئے علی اصغر، تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. مسکراہٹ علی اصغر کی وہیں پہ کھر گئی. اب امام اپنے بچے کو لیے کھڑے ہیں. خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے. آپ روز عاشورہ اعمال کرتے ہیں نا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ امام اتنے بدن کو لے کر آئے، کوئی بدن بھاری نہیں تھا. یہ چھوٹا سا بچہ اتنا وزنی ہو گیا. انا للہ انا الیہ راجعون. کبھی ایک قدم حسین آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ خیمے میں لے کے جاؤں یا نہ جاؤں. ماں ویسے ہی مر جائے گی. بعض مقتل کہتے ہیں کہ بچہ خیمے میں گیا مگر فوراً واپس آ گیا. امام نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں اتارا. امام سے اٹھا نہیں گیا. آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ. وہ ماں خیمے سے بس چند منٹ اور اب ایک مراحل اور شبیہ جناب علی اصغر کا جھولا. چند بچے آپ کے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. جب باپ بیٹے کو کہیں لے کے جائے نا تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی. سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے بچے کی مصیبتوں کو دیکھا. یہ مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی. شام غریباں آئی، دشمن نے بدنوں کو گننا شروع کیا. اللہ گننا شروع کیا. کہا ایک بچہ بھی تھا. کہاں ہے؟ بس رات کا وقت ہے. بس آخری جملے التماس دعا. رات کا وقت ہے، تاریکی ہے. انہوں نے کہا کیسے ڈھونڈیں؟ انہوں نے ہاتھوں میں نیزوں کو لیا. دشت کربلا میں نیزے گھونپتے گئے. ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی.